نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 46ویں نشست ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1133 سے ہوگی۔ باب نمبر 96 باب ما جاء فی الحلق یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ والاحتباء والامام یخطب۔ یہ باب ہے جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے، یعنی گول دائرہ بنا کر لوگوں کے بیٹھنے کے بارے میں، اور احتباء کر کے بیٹھنے کے بارے میں۔ احتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی سرین کو زمین پر رکھ کر دونوں پاؤں کو کھڑا کر دیا جائے اور ہاتھوں کو پاؤں کے اندر ڈال کے اسے پکڑ کر جھولے کی طرح بن کر بیٹھنا، وہ ہے احتباء۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھنے اور احتباء کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت جس وقت کے امام خطبہ دے رہے ہوں، یعنی خطبہ جب امام دے رہے ہوں تو اس وقت اطمینان کے ساتھ لوگ بیٹھیں، خطبہ سنیں اور سب امام کی طرف متوجہ ہوں۔ حدیث نمبر 1133 حدثنا ابو قریب حدثنا حاتم بن اسماعیل تحویل سند وحدثنا محمد بن رم حدث انبأنا ابن لہیعہ جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا ان یحلق فی المسجد یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ۔ عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز سے پہلے مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1134 حدثنا محمد بن المصفى الحمصی حدثنا بقیہ عن عبد اللہ بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الاحتباء یوم الجمعہ یعنی والامام یخطب۔ یہ بھی عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن احتباء سے منع فرمایا، یعنی جس وقت کے امام خطبہ دے رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احتباء ایک ایسی صورت ہوتی ہے جس سے وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور حلقہ بنا کر جب انسان بیٹھے گا تو وہ آپس میں گفتگو کرے گا، تو اس وقت امام کے خطبے کو نہیں سنے گا، اور جب امام کے خطبے کو نہیں سنے گا تو جو سننا واجب تھا وہ اس نے ترک کیا، تو جس مقصد کے ساتھ وہ مسجد میں آیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ خاص طور سے مسجد کے اندر ایسے بھی دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت۔ باب نمبر 97 باب ما جاء فی الاذان یوم الجمعہ۔ یہ باب ہے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن اذان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1135 حدثنا یوسف بن موسیٰ القطان حدثنا جریر تحویل سند وحدثنا عبد اللہ بن سعید حدثنا ابو خالد الاحمر جميعا عن محمد بن اسحاق عن الزہری عن الصائب بن یزید قال ما كان لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا مؤذن واحد اذا خرج اذن واذا نزل اقام وابو بکر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام۔ صائب ابن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مؤذن تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلتے تو وہ اذان دیتا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو وہ مؤذن اذان دیتے، اور جب ممبر سے اترتے تو وہ مؤذن اقامت کہتے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان نے بازار میں ایک جگہ پر
تیسری ندا کو زائد فرمایا، یعنی تیسری اذان، جو آج پہلی اذان جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے عام طور پر 12:30 بجے، اس اذان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زائد فرمایا، اور وہ جگہ تھی زورا، اس کا نام تھا، وہاں پر وہ اذان امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی جاتی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو پھر اذان ہوتی، اور جب ممبر سے اترتے تو اقامت ہوتی، یعنی پہلے ایک اذان ہوتی جس سے لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ تیار ہو جائیں اور مسجد میں تشریف لائیں۔ پھر اس کے بعد جب لوگ مسجد میں آ جاتے، سنتوں سے فارغ ہو جاتے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آتے، اور آنے کے بعد وہاں خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس کے بعد اترنے کے بعد مؤذن پھر اقامت کہتا، جس کو تیسری ندا کے طور پر سمجھ لیجئے، یعنی تیسرا اعلان نماز کے لیے وہ ہوتا۔ جب وہاں سے اترتے تو پھر اس کے بعد اقامت ہوتی، اور اقامت ہونے کے بعد نماز مکمل ہوتی۔ تو جس کو اس حدیث میں تیسری ندا کہا گیا ہے، تو وہ تیسری ندا اس طور پر ہے کہ مشروع ہونے کے اعتبار سے تیسری ہے، ورنہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ پہلی اذان جو ہم سنتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 98، باب ما جاء فی استقبال الامام وهو یخطب، یہ باب ہے خطبہ کے درمیان امام کے مقابل اور امام سے متوجہ ہونے کے بارے میں، یعنی کہ جب امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو اس وقت جو مصلیان ہیں، جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ امام کے سامنے رہیں، یعنی امام کو اپنے سامنے رکھیں اور امام کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، اور وہ جو خطبہ پڑھیں انہیں غور سے سنیں۔ حدیث نمبر 1136، حدثنا محمد بن یحیی حدثنا الحیثم بن جمیل حدثنا ابن المبارک عن ابان بن تغلب عن عدی بن ثابت عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قام علی المنبر استقبلہ اصحابہ بوجوہہم۔ عدی بن ثابت سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوتے تو ان کے تمام صحابہ کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چہرے کی طرف ہوتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب امام خطبہ ارشاد فرمائے تو اس وقت تمام لوگ امام کی طرف ہی متوجہ ہوں، تاکہ ادھر ادھر کہیں دیکھ رہے ہوں گے تو دھیان بھٹکنے کا اندیشہ ہے، لیکن امام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو خطبہ سن رہے ہوں گے۔ باب نمبر 99، باب ما جاء فی الساعۃ التي ترجى فی الجمعہ، یہ باب ہے اس وقت کے بارے میں جو جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی جمعہ کے دن ایسا کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حدیث نمبر 1137، حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان بن عیینہ عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها رجل مسلم قائم یصلی یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ وقل لها بیدہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں کوئی بھی چیز مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، اگر وہ موافق ہو جائے، یعنی اگر وہ اسی وقت وہ دعا کرے جس وقت کہ وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 1138، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فی یوم الجمعۃ ساعۃ من النہار لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطی سؤلہ قیل ای ساعۃ۔ اس سے پہلے والی حدیث میں ایک لفظ کا ترجمہ چھوٹ گیا، وقل لها بیدہ، اور اس ساعت کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ تھوڑا سا ہے، یعنی وہ وقت بہت ہی تھوڑا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عمرو بن عوف سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا حین تقام الصلاۃ الی الانصراف منہا، کہ جس وقت نماز قائم ہوتی ہے اس وقت سے نماز ختم ہونے تک، نماز قائم ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے۔ اور نماز قائم ہونے سے نماز ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، سلام پھیرنے تک، ان میں سے کوئی ایک وقت ہے، اس درمیان میں وہ وقت ہوتا ہے۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ کوئی دعا کرے جس میں کہ وہ وقت اسی وقت میں وہ دعا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث نمبر 1139 حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقی حدثنا ابن ابی فدیک عن الضحاک ابن عثمان ابن النضر عن ابی سلمۃ عن عبد اللہ ابن سلام قال قلت ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالس انا لنجد فی کتاب اللہ فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مومن یصلی یسأل اللہ فیہا شیئا الا قضى له حاجته۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یعنی کہ قرآن کریم میں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنے والا بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے تو وہ اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے اگر وہ اسی وقت میں مانگی جائے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او بعض ساعتن۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ فرمایا او بعض ساعتن، یا تھوڑا وقت، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کی تصدیق کی تو میں نے بھی یہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہے۔ پھر میں نے پوچھا ایو ساعتن ہیا، وہ کون سا تھوڑا سا وقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہی آخر ساعات النہار، یہ دن کے ساعتوں میں سے آخری وقت ہے، یعنی دن کے اوقات میں سے آخری وقت ہے، یعنی جمعہ کے دن کا آخری وقت۔ قلت انہا لیست ساعت صلاۃ قال بلا، تو میں نے کہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ان العبد المؤمن اذا صلی ثم جلس لا يحبسه الا الصلاۃ فهو فی الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بندہ مومن جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے اور اسے کوئی بھی چیز نہ روکے ہوئی ہو مگر نماز، تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے اور وہ مغرب کے انتظار میں عصر کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے نماز میں ہی مانا جائے گا۔ اسی طرح بندہ مومن اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، یعنی خطبہ ہو رہا ہے، امام خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے درمیان وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی نماز کے اندر ہی ہے، نماز میں ہی ہے کہ جیسا اس کو ثواب ملے گا نماز میں رہنے کے جیسا۔ تو اب اس پوری حدیث میں دو وقت بیان ہوئے، ایک تو وہ وقت جب انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن اس میں پہلی حدیث میں لازمی طور پر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ جمعہ کے نماز کے درمیان کا ہی وقت ہے، اور دوسری حدیث جو آخری حدیث جو حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے اس میں صاف طور پر معلوم ہوا کہ وہ دن کا آخری وقت ہے۔ اس بارے میں فقہائے کرام اور محدثین ان دونوں کے بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے کچھ لوگ دو قول معتبر ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دن کا آخری وقت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب ہم مسجد آتے ہیں اور امام خطبہ دے رہے ہوں تو خطبہ دینے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے کے درمیان وہ وقت پایا جاتا ہے۔ بہرحال اگر کسی کو پانا ہے وہ وقت تو دونوں درمیان، یعنی کہ نماز جمعہ کے خطبے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے کے درمیان بھی وہ دعا کر سکتا ہے، اس کو بھی پائے، اور پھر عصر سے مغرب تک بھی بیٹھ کر مسجد میں اسی جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اور مغرب کے انتظار میں رہے اور دعا کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ وقت انہیں مل جائے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک وقت ضرور ہے۔ باب نمبر 100
باب ما جاء فی سنت عشرۃ رکعۃ من السنہ، یہ باب ہے 12 رکعت سنت کے بیان میں، یعنی جو 12 رکعتیں دن اور رات میں سنت ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حدیث نمبر 1140 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسحاق بن سلیمان الرازی عن مغیرۃ بن زیاد عن عطاء عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ من السنہ بنی لہ بیت فی الجنہ 40 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 12 رکعت سنت پر مواظبت کرے گا، ہمیشگی کرے گا، یعنی جو ان 12 رکعت سنتوں کو ہمیشہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اور وہ 12 رکعت کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ حدیث نمبر 1141 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبانا اسماعیل بن ابی خالد عن المسیب بن رافع عن انبسا ابن ابی سفیان عن ام حبیبۃ بنت ابی سفیان عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صلی فی یوم ولیلۃ سنتین عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھیں، یعنی جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھا کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1142 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن سلیمان ابن الاصبہانی عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی فی یوم سنتین عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ رکعتین قبل الفجر ورکعتین قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین اظنہ قال قبل العصر ورکعتین بعد المغرب اظنہ قال ورکعتین بعد العشاء الآخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا، اور وہ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مجھے لگتا ہے کہ عصر سے پہلے 2 رکعت، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا فرمایا ہے کہ عصر سے پہلے 2 رکعت، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت اور عشاء اخیرہ یعنی عشاء کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد۔ اب حضرت ام حبیبہ اور حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ کی حدیث میں تفصیل نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ کی حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد یہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی 12 رکعتوں کا ذکر ہے، لیکن 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت فجر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت عصر کے بعد، عصر سے پہلے، اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ نے جو بیان کیا ہے عصر کے بارے میں اور مغرب کے بارے میں، اس میں انہیں شک ہے کہ ایسا کہا تھا یا نہیں کہا، لیکن حضرت عائشہ پورے یقین کے ساتھ بیان فرما رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، ان کا طریقہ یہی تھا کہ جب آپ سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے تو گھر میں جا کر ادا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کرتے تھے کہ اپنی سنتیں اور نوافل گھروں میں جا کر ادا کیا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے زیادہ قابل اعتماد حضرت عائشہ کی حدیث ہے، کیونکہ حضرت عائشہ وہ ہیں جو گھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتی تھیں، اور انہوں نے پورے یقین کے ساتھ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت 6، مغرب کے بعد 2 رکعت 8، عشاء کے بعد 2 رکعت 10، اور فجر کے بعد 2 رکعت 12، یہ کل 12 رکعتیں۔ تو اسی پر عمل ہے، اور اس دلیل بھی یہی ہے حضرت عائشہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 12 رکعتوں کے بارے میں کہا ہے وہ یہ سنت مؤکدہ ہیں۔
باب نمبر 101 باب ما جاء فی رکعتین قبل الفجر، یہ باب ہے فجر کی نماز سے یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1143 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اضاء له الفجر صلی رکعتین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں اس وقت پڑھتے تھے جب فجر روشن ہو جاتا، یعنی طلوع فجر اور صبح صادق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1144 حدثنا احمد بن عبدہ انبأنا حماد بن زید عن انس بن مالک عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه۔ حضرت ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے غدات سے پہلے، یعنی طلوع فجر کے بعد، گویا کہ اذان ان کے کانوں میں ہو رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اذان جیسی ہوتی تھی یا جیسی اذان ہونے کا وقت ہوتا تھا فوراً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1145 حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان اذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان يقوم الى الصلاة۔ حفصہ بنت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز صبح ادا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 چھوٹی رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے جبکہ صبح کی نماز کے لیے یعنی فجر کی نماز کے لیے اذان دے دی جاتی، قبل ان یقوم الی الصلاۃ، نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی فرض نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اور اذان فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، وہی جو سنت فجر ہیں۔ حدیث نمبر 1146 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج الى الصلاة۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرما لیتے تو 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے، پھر نماز کے لیے نکلتے تھے، یعنی گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جماعت کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ حدیث نمبر 1147 حدثنا الخلیل بن عمرو ابو عمرو حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال كان النبي صلی اللہ تعالی وسلم يصلي الركعتين عند الاقامہ۔ حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعتیں اقامت کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی اقامت سے پہلے، اقامت کے وقت کا مطلب اقامت ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ گھر سے پڑھ کر نکلتے تھے، اور جب مؤذن ان کو دیکھتا کہ وہ آپ دروازے میں نمودار ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر اقامت کہنے لگتے تھے۔ تب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ گھر سے پڑھ کر نکلتے تھے نماز کے لیے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اقامت کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی ان کو نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے مصلی دیکھتا تھا، مؤذن دیکھتے تھے، ان کو دیکھتے ہی وہ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، تو ہو گیا اقامت کے وقت پڑھنا۔ ان پوری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کی بہت مواظبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان 2 سنتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد اٹھ جاتے تھے، پھر 8 رکعت تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھا، تہجد کی نماز پڑھنا ان پر فرض تھا۔ پھر اس کے بعد اپنی وتر پڑھا کرتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر لیٹتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ کر وضو فرماتے، اگر وضو کسی حاجت کو جاتے تو وضو فرماتے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں سنت فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں آتے اور پھر وہاں پر فجر کی نماز ادا فرماتے۔ حدیث باب نمبر 102 باب ما جاء فیما یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر، یہ باب ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قرأت کرنے کے بیان میں، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتوں میں کیا پڑھا جائے، قرآن کی کون سی صورتیں تلاوت کی جائیں۔
حدیث نمبر 1148 حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی و یعقوب بن حمید بن قاسب قال حدثنا مروان بن معاویہ عن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرأ فی الرکعتین قبل الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں میں یعنی فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا۔ دوسری حدیث نمبر 1149 حدثنا احمد بن سنان و محمد بن عبادہ الواسطیان قال حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن اسحاق عن مجاہد عن ابن عمر قال رمقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہرا فکان یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1 مہینے تک دیکھا کہ وہ فجر کے پہلے کی 2 رکعتوں میں یعنی فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1150 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون حدثنا الجریری عن عبداللہ بن الشقیق عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی رکعتین قبل الفجر وکان یقول نعم السورتان ہما یقرأ بہما فی رکعتی الفجر قل هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہی بہترین ہیں یہ دونوں صورتیں جو فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ ان پوری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں اکثر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون 1 رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ باب نمبر 103 باب ما جاء فی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب نماز قائم ہو جائے، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، یعنی اگر کوئی شخص فرض نماز کو چھوڑ کر یعنی فرض نماز کے شروع ہونے کے بعد کوئی سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ بیان۔ حدیث نمبر 1161 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا زہر بن القاسم تحویل سند وحدثنا بکر بن خلف ابو بشر حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا زکریا ابن اسحاق عن عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز قائم ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہی حدیث مروی ہے۔ اور حدیث نمبر 1152 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن عاصم عن عبداللہ بن سرجس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتددت۔ عبداللہ بن سرجس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں نمازوں میں سے کس نماز کو شمار کرو گے؟ حدیث نمبر 1153 حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن حفص بن عاصم عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برجل وقد اقیمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا ادري ما هو فلما انصرف احطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لي يوشك احدكم ان يصلي الفجر 4۔ حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس وقت کے نماز صبح کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، وہو یصلی اور وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ فکلمہ بشیء، تو حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس شخص سے کچھ بات کی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، یعنی بات کیا ہے ہم لوگوں نے نہیں سنی۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو ہم نے اس کو گھیر لیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص فجر کی 4 رکعتیں پڑھا کرے گا، یعنی فجر میں سنت فجر کو چھوڑ کر یعنی 4 رکعتیں فجر کی پڑھنے لگے گا، ایسا نہ ہو جائے کہیں۔ ان پوری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی یعنی کوئی بھی فرض نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اس وقت سنت کو نہ پڑھا جائے، یعنی سنتیں اگر سنت مؤکدہ بھی ہیں اور نہیں پڑھی ہے مقتدی نے تو پہلے فرض نماز پڑھے پھر اس کے بعد سنت پڑھے۔ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں کی سنتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو وہ فرض نماز کے پورا ہونے کے بعد پڑھی جائیں گی، لیکن فجر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ مواظبت فرمائی ہے، اور اس کو چھوڑنا اور اس کے چھوٹنے سے ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت چھوٹے گی، اور پھر فجر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے پڑھنے سے بھی ممانعت ہے، کوئی دوسری نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، منع ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ فجر کی جماعت کو پا لے گا تو اس سنت کو پڑھ کر یعنی سنت فجر کو مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو، اسے جماعت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے 1 رکعت بھی پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا۔ تو اگر کسی نے امام کو جماعت میں پا لیا سلام سے پہلے تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا اور فجر کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، واللہ تعالی عالم۔ حدیث نمبر 108 باب ما جاء فی من فاتته الرکعتان قبل صلاۃ الفجر متى یقضیہما، یہ باب ہے اس بارے میں کہ کسی کی فجر کی 2 سنتیں فجر کی 2 سنتیں چھوٹ جائیں تو کب اسے ادا کرے، اس کی قضا یعنی کب کرے۔ حدیث نمبر 1154 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا سعد بن سعید حدثنی محمد بن ابراہیم عن قیس بن عمرو قال رأى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما فصلیتهما قال فسکت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت قیس بن عمرو سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا فجر کی نماز 2 مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے وہ سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں نہیں پڑھی تھیں تو ان کو پڑھ رہا ہوں، ان کو یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی کچھ نہیں فرمایا۔ دوسری حدیث نمبر 1155 حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم و یعقوب بن حمید بن قاسب قال حدثنا مروان بن معاویہ عن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام عن رکعتي الفجر فقضاهما بعد طلوع الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے، ان کی آنکھ لگ گئی، فقضاهما بعد طلوع الشمس، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد ان کی قضا کی۔ اور اسی حدیث پر ہمارا عمل ہے کہ اگر کسی انسان کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو وہ سورج نکلنے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے اتنا بعد کہ کم سے کم سورج کی جو زردی ہے یعنی پیلا جو سورج ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں تھوڑی تیز روشنی آ جائے، یعنی تھوڑا اوپر اٹھ جائے سورج اور اس کی روشنی سفید ہونے لگے، یعنی 25 منٹ کا فاصلہ سمجھیے، 20 سے 25 منٹ کے درمیان کا فاصلہ، کہ سورج نکلنے کا جو وقت ہے اس سے 20 سے 25 منٹ کے بعد سنت فجر پڑھی جائے۔ باب نمبر 105 باب فی الاربع رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کے بیان میں، یعنی ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت ظہر کے پڑھنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر 1156 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن قابوس عن ابیہ قال ارسل ابی الی عائشہ ای صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان احب الیہ ان یواظب علیہا قالت کان یصلی اربعا قبل الظہر یطیل فیہن القیام ویحسن فیہن الرکوع والسجود۔ حضرت قابوس سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کس نماز میں مواظبت کرنا اور کس نماز کو ہمیشہ پڑھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، دیر تک کھڑے رہا کرتے تھے، یعنی لمبی قرات کیا کرتے تھے، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اور بہت ہی حسن و انتظام کے ساتھ رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے، یعنی رکوع بھی لمبا کرتے تھے، پھر سجدہ بھی لمبا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1157 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن عبیدہ ابن معتب الضبی عن ابراہیم عن سہم بن منجاب عن قرصع عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر اربعا اذا زالت الشمس لا یفصل بینہن بتسلیم وقال ان ابواب السماء تفتح اذا زالت الشمس۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے یعنی ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے جب کہ سورج ڈھل جاتا، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، سورج کے بیچ آسمان سے ہٹ جانے کے بعد، ڈھل جانے کے بعد، مغرب کی طرف، پچھم کی طرف جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان چاروں رکعتوں کے درمیان نماز سے فصل نہیں، سلام سے فصل نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بیچ کی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے، بلکہ آخری رکعت میں ہی سلام پھیرا کرتے تھے، پوری 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان ابواب السماء تفتح اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ باب نمبر 106 باب من فاتت الاربع قبل الظہر، یہ باب ہے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں کسی کی فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے۔ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو انہیں کیسے ادا کرے۔ حدیث نمبر 1158 حدثنا محمد بن یحییٰ وزید بن اخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسیٰ بن داود الکوفی حدثنا قیس بن الربیع عن شعبہ عن خالد الحذاء عن عبداللہ بن شقیق عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فاتت الاربع قبل الظہر صلاها بعد الرکعتین بعد الظہر۔ قال ابو عبداللہ لم يحدث به الا قیس عن شعبہ۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جب چھوٹ جاتی تو وہ انہیں ادا فرمایا کرتے تھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر شروع کی 4 رکعتیں جو سنت ہیں وہ چھوٹ جاتی تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سنتیں پہلے ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ پہلی 4 رکعتیں جو فرض سے پہلے تھیں ان کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شعبہ سے صرف قیس نے روایت کیا ہے۔ باب نمبر 107 باب من فاتت الرکعتان بعد الظہر، یہ باب ہے ان کا کہ ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں کسی کی فوت ہو جائے، کسی کی ظہر کے بعد کی 2 سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ کیا کریں۔ باب حدیث نمبر 1159 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن ادریس عن یزید بن ابی زیاد عن عبداللہ بن الحارث قال ارسل معاویۃ الی ام سلمۃ فانطلقت مع الرسول فسأل ام سلمۃ فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بینما هو يتوضأ في بیتی للظہر وكان قد بعث ساعیا وكثر عنده المهاجرون وقد اهمه شانهم اذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما بين ما جاء به قالت فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر۔ عبداللہ بن حارث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے، امیر معاویہ نے ام سلمہ کی طرف
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے پاس کسی کو بھیجا تو میں بھی اس قاصد کے ساتھ چلا، تو اس قاصد نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں اگر ان کی چھوٹ گئی ہیں تو وہ کیسے ادا فرمایا کرتے تھے، یہ سوال ہوا۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں ظہر کے لیے، اور انہوں نے کسی کو بھیج رکھا تھا، اور وکثر عندہ المہاجرون، ان کے پاس مہاجر بہت زیادہ آ گئے تھے، اور وقت اہمہ شأنہم، اور ان کے کاموں نے انہیں روک رکھا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس گئے، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے اور جو آیا تھا یعنی مال غنیمت جو آیا تھا اسے تقسیم کرنے لگے۔ کہتی ہیں ایسا ہی چلتا رہا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر میرے گھر میں واپس آئے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر مجھ سے کہا کہ مجھے سعی کے امر نے، جسے میں نے بھیجا تھا، اس کے معاملے نے مجھے مشغول کر دیا مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنے سے، یعنی میں ظہر کے بعد جو 2 سنتیں پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ سکا تو میں نے عصر کے بعد پڑھا۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں کو عصر کے بعد ادا فرمایا، کیونکہ وہ ظہر کے بعد چھوٹ گئی تھیں۔ تو کیا ظہر کے سنتیں عصر کے بعد ادا کرنا یہ جائز ہے؟ تو فقہائے کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں ہیں کہ صرف وہی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور انہی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد سنت نماز ادا فرمائی، ورنہ خود رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں عصر کے بعد کسی بھی نماز کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل یعنی کہ کوئی بھی زائد نماز تطوع کے طور پر جو پڑھی جاتی ہے وہ نفل نماز یا سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا تو جب ان سے پوچھا گیا تو اسی حدیث میں آگے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے امام طحاوی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا تو کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں، یعنی اگر ہماری بھی ظہر کی نماز جو آخر کی 2 سنتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں تو عصر کے بعد ہم پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت ام سلمہ نے جب یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ مت پڑھنا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خصوصیت ہے، وہ جس عمل پر پابندی کیا کرتے تھے اس پر ہمیشگی کیا کرتے تھے، کبھی اسے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس نماز کو ظہر میں جو چھوٹی تھی اس کو عصر میں پورا فرما لیا، لیکن امت کو اس کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ باب نمبر 108 باب ما جاء فی من صلی قبل الظہر 4 و بعدها 4۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ حدیث نمبر 1160 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون حدثنا محمد بن عبد اللہ الشعیثی عن ابیہ عن انبسا ابن ابی سفیان عن ام حبیبہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صلی قبل الظہر 4 و بعدها 4 حرمہ اللہ علی النار۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں ادا کی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ یعنی ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں، ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ 1 سلام سے پڑھی جائے گی، یعنی 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور ظہر کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ 2 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی پہلے 2 سنت مؤکدہ ہے پھر اس کے بعد 2 نفل ہے، وہ ان کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو جو اس طرح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اوپر حرام کر دے گا، یعنی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، بشرطے کہ یہ عمل روزانہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک بار کسی نے ایسا کر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے چھٹکارا پا لے گا، ایسا نہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان نوافل کو بھی ادا کرتے ہیں، جو فرض کے علاوہ عبادتیں ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص فرض کو چھوڑتا ہے اور صرف نفل یا سنتوں کی طرف عمل کرتا ہے تو اس کو اس وقت تک کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فرض بھی ادا نہ کر لے۔ اصل ہوتا ہے فرض کو ادا کرنا، تو جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں نفل میں وہ فرض کو ادا کرنے کے بعد ہی ہیں۔
تو باب نمبر 109 باب ما جاء فی من یستحب من التطوع بالنہار، یہ باب ہے اس کا کہ دن کی تطوع اور نفل نماز میں جو مستحب ہے، یعنی دن میں کون سی تطوع اور نفل نمازیں مستحب ہیں۔ حدیث نمبر 1161 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا سفیان و ابی و اسرائیل عن ابی اسحاق عن عاصم ابن ضمرہ السلولی قال سألنا علی عن تطوع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالنہار فقال انکم لا تطیقونه فقلنا اخبرنا به ناخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلى الفجر يمهل حتى اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا قبل الظهر اذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال علي فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال وكيع زاد في أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا۔ عاصم بن ضمرہ سلولی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دن کی نفل نمازوں کے بارے میں پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں کون سی نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نفل کا مطلب ہوا کہ جو فرض کے علاوہ نمازیں ہیں، وہ چاہے وہ سنت ہو یا نفل ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انکم لا تطیقونہ، تم لوگ نہیں کر سکو گے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے تم لوگ نہیں کر سکو گے کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ ہمیشہ ان کو نہیں کر سکو گے، ایک دن تو کر لو گے لیکن ہمیشہ اس پر عمل نہیں کر سکو گے۔ تو ہم نے کہا، یعنی عاصم بن ضمرہ سلولی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی کہ اخبرنا بھی ناخذ منہ ما استطعنا، آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اس پر عمل کریں گے، جتنے پر ہم عمل کر سکیں گے کریں گے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو تھوڑی دیر رکتے، یہاں تک کہ جب سورج نکل جاتا، یہاں سے ایسے اشارہ کیا، یہاں سے یعنی پورب کی جانب اشارہ کیا، مشرق کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں سے جب نکل جاتا کتنی مقدار میں اٹھ جاتا، بمقدارها من صلاة العصر منها ہونا، کہ جتنا کہ عصر کے وقت، جتنی مقدار میں عصر کے وقت ادھر سے اوپر رہتا ہے اتنا، یعنی عصر پچھم کی طرف سے، مغرب کی طرف سے عصر کے وقت جتنا اوپر سورج رہتا ہے اسی طرح اتنا جب اوپر اٹھ جاتا ادھر سے نکلتے وقت، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے یہاں تک کہ جب سورج یہاں سے ہوتا، یعنی مشرق کی جانب سے تھوڑا اور اوپر ہوتا، جس طرح کہ ظہر کے وقت تھوڑا اوپر یہاں پر رہتا ہے اسی طرح ادھر رہتا، اگر یعنی بیچ میں آنے سے پہلے ہی ادھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں ظہر کے سے پہلے پڑھا کرتے تھے جب کہ سورج ڈھل جاتا تھا، پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین، اور ہر 2 رکعتوں کے درمیان ملائکہ مقربین یعنی مقرب فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں رہنے والے فرشتے ہیں ان پر اور نبیوں پر سلام بھیجتے تھے، اور ان کے اتباع میں تمام مومنین اور مسلمانوں پر سلام بھیجتے تھے۔ تو اب یہ سلام کا مطلب وہ جو نماز ختم کرنے کے لیے ہم سلام پھیرتے ہیں وہ والا سلام نہیں ہے، بلکہ ہم تشہد میں جو پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ والا سلام ہے جو ہم یعنی تشہد پڑھتے تھے، تشہد پڑھنے کے بعد کم سے کم اتنا پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب اس میں ایک نماز وہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے، تھوڑی دیر رکتے یہاں تک کہ سورج جب نکل جاتا اور تھوڑا اوپر ہو جاتا، یعنی 20-25 منٹ کے بعد، تو اس وقت آپ ایک نماز پڑھتے تھے جس کو چاشت کی نماز بولتے ہیں، ضحیٰ بولتے ہیں اس کو عربی میں، چاشت کی نماز 2 رکعت۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اور اوپر جب سورج آ جاتا تھا
یعنی عصر کے مطابق، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے 4 رکعت، جس کو اشراق کی نماز بولتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کل 16 رکعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں نفل کے طور پر پڑھا کرتے تھے، اور کم ہیں ایسے لوگ جو ان کی مواظبت کر سکیں گے اور ان کو ہمیشہ پڑھ سکیں گے۔ تو وکی کہتے ہیں اس میں میرے والد نے زیادہ کیا ہے، تو فرمایا حبیب بن ابو ثابت کہتے ہیں اے ابو اسحاق، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی اس حدیث کی وجہ سے آپ کی یہ مسجد سونے سے بھر جائے، یعنی اتنی اچھی بات آپ نے بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ پورے دن کا معمول ہمیں پتہ چل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں خوب برکتیں عطا فرمائی، آپ کا سجدہ گاہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سونے کا ہو جائے، یہ ایک دعا فرمائی ان کے لیے۔ باب نمبر 110، باب ما جاء فی الرکعتین قبل المغرب، یہ باب ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے بیان میں، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے بیان میں کہ کیا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں یا نہ پڑھی جائیں، اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1162، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو اسامہ ووکیع عن کہمس حدثنا عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفل قال قال نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ قالها ثلاثا قال فی الثالثہ لمن شاء۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، پھر تیسری مرتبہ میں فرمایا جو چاہے، یعنی جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے۔ اور 2 اذان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 1 اذان اور 1 اقامت، ان دونوں کے بیچ میں نماز ہے۔ اب اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ظہر کی اذان ہوئی، پھر اس کے بعد اقامت ہوگی تو اس بیچ میں ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر عصر کی اذان ہوئی اور جب اس کی اقامت ہوگی تو اس درمیان بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یعنی عصر کی فرض نماز سے پہلے۔ عشاء میں بھی پڑھتے ہیں کہ عشاء کی اذان ہوئی، اب پھر جب اقامت ہوگی تو اس سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں۔ فجر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، نماز اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے۔ اب بات آتی ہے مغرب کی کہ کیا مغرب کے بعد بھی اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے سنت پڑھنا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو حدیث نمبر 1163، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ قال سمعت علی بن زید ابن جدعان قال سمعت انس بن مالک یقول ان كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فيرى انها الاقامه من كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب۔ انس بن مالک سے میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کہتے ہیں کہ اگر مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے تو دیکھتے کہ وہ انہا الاقامت من کثرت من یقوم، کہ بہت سے لوگوں کی نماز پڑھنے والے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اقامت دینے کو وہ روک دیتا مغرب سے پہلے اور وہ 2 رکعتیں پڑھتا۔ تب اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ایسا پڑھنا ثابت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول اللہ کو یا حضرت عمر یا حضرت ابو بکر کو کبھی بھی مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو مذہب حنفی یہی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھنا جائز ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جو نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے، لیکن 2 رکعتیں سنتوں کے مشروع ہونے کے قائل ہیں امام شافعی، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس کو نہیں مانتے۔ باب نمبر 111، باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب، یہ باب ہے مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں کے بیان میں۔
1164 حدیث نمبر حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی حدثنا حشیم عن خالد الحذاء عن عبداللہ ابن الشقیق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المغرب ثم یرجع الی بیتی فیصلی رکعتین۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے، پھر میرے گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1165 حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا اسماعیل بن عیاش عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادہ عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بنی عبد الاشہل فصلى بنا المغرب فی مسجدنا ثم قال ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم۔ رافع بن خدیج سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی عبد الاشہل محلے میں ہمارے پاس تشریف لائے تو ہمیں مغرب کی نماز ہماری مسجد میں پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا ان دونوں رکعتوں کو اپنے گھروں میں ادا کرو۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا، گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے، باہر تھے تو وہاں بھی پڑھا کرتے تھے۔ باب نمبر 112 باب ما یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں کون سی صورتیں تلاوت کی جائیں اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1166 حدثنا احمد بن الازہر حدثنا عبد الرحمن بن واقد تحویل سند وحدثنا محمد بن المؤمل ابن صباح حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا عبد الملک بن ولید حدثنا عاصم بن بہدلہ عن زر و ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین بعد صلاۃ المغرب قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں، یعنی مغرب کی آخر کی 2 رکعتوں میں، آخر کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ باب نمبر 113 باب ما جاء فی الست رکعات بعد المغرب، یہ باب ہے مغرب کے بعد کی 6 رکعتوں کے بیان میں، یعنی جس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، اس کے بیان میں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے، اور پڑھا کرتے تھے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نیکیاں ملیں گی، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1167 حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو الحسین العقلی اخبرنی عمر بن ابی خثعم الیمامی انبأنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم بینہن بسوء عدلنا له بعبادت 12 سنة۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں، ان 6 رکعتوں کے درمیان کوئی بھی بری بات نہ کی، یعنی کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، کوئی بھی کسی سے گندی بات نہ کی، کسی کو گالی گلوچ نہ کیا، کچھ اور بات نہیں کی، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَتِ 12 سَنَةً، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادتوں کے برابر ہوں گی، 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، اسی کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ صلاۃ الاوابین، صلاۃ اشراق اور صلاۃ الضحیٰ جس کو چاشت کی نماز بولتے ہیں، ان سب کو اکثر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی نے بھی خود فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا یہ معمول ہے، اور تم میں سے کم لوگ ہوں گے جو اس کی مداومت اور ہمیشگی کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو احادیث نبوی سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہمارے لیے دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔